وہ اپنا بھی پیٹ پال رہے ہیں اور اپنے خیش و کارب کا بھی پیٹ پال رہے ہیں۔ یاران گرامی، ابوالکلام آزاد کا نام آتا ہے، جس نے آخری دم تک کانگریس کے ٹکٹ سے الیکشن لڑا اور مسلم لیگ کی مخالفت کی، پاکستان کی مخالفت کی، اور آج اسی کی نسل سے عبدالخبیر آزاد نامی شخص، وہ لاہور کی سب سے بڑی مسجد بادشاہی مسجد کا مرکزی خطیب مقرر کر دیا جاتا ہے، اوقاف اس کو خطیب مقرر کر دیتی ہے۔ اور پھر اس سے بڑھ کر ستم بالائے ستم یہ ہے، ظلم پر ظلم یہ ہے کہ ابھی حالیہ اس کو پاکستان کی مرکزی رویت حلال کمیٹی کا چیئرمین بھی بنا دیا جاتا ہے۔ میں اس وقت بھی یہ 20 جگہوں پر کہہ چکا تھا کہ مفتی منیب الرحمان صاحب کی مدت اگر پوری ہو چکی ہے، تفویض کرنے دے واسطے خطیب اہل سنت جگر گوش ہے مناظر اسلام حضرت علامہ مولانا محمد طاہر منظور مرتضی صاحب تشریف لے آؤندے، استقبال کرو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لکم دینکم ولی دین، صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ یاران گرامی قدر، کثیر تعداد میں موجود علماء ذی احتشام، مشائخ عظام، عوام اہل سنت، معززین علاقہ راجہ جنگ، یہ خوبصورت تقریب تحریک پاکستان میں اکابرین اہل سنت کا کردار کے عنوان سے انعقاد پذیر ہے۔ مجھ سے قبل پروفیسر ڈاکٹر محمد اکرم چودھری صاحب، استاذ علامہ محمد منیر یوسفی صاحب نے گفتگو فرمائی ہے، اور محترم ڈاکٹر صاحب نے جس خوبصورتی کے ساتھ اس پورے مضمون کے ہر پہلو اور ہر گوشے کو مختصر انداز میں بیان کر دیا ہے، تو مجھے یہ خیال اور گمان ہو رہا ہے کہ میں جتنا بھی بیان، جتنی بھی گفتگو کروں گا، وہ ان کی تقریر سے باہر نہیں نکل سکتی۔ جس خوبصورتی اور خوبصورت پیرائے میں انہوں نے اپنی گفتگو کو مکمل کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے علم و فضل اور ان کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے۔ مجھے دلی طور پر خوشی ہے کہ ہم واپس اپنے گھر کی طرف چل پڑے ہیں، واپس اپنے گھر میں، اپنے وطن میں، اپنے نظریے میں، اپنے اسلاف کی طرف ہم واپس آ رہے ہیں، اور اس کا آغاز آج کی اس تقریب اور اس جلسے سے ہو رہا ہے۔ ہمارے نوجوان بچے، جن میں خود شامل ہوں، ایسے مضمون اور ایسے سلیبس ہمیں پڑھائے گئے ہیں جن میں تاریخ کو بالکل بدل دیا گیا، اور تاریخ کے وہ عظیم لوگ جنہوں نے تاریخ کے دھارے بدل دیے تھے، ان کو بالکل منسوخ کر دیا گیا، ان پر قلم پھیر کے کتابیں ہمارے سامنے پیش کی گئی ہیں۔ تو جس طرح ڈاکٹر صاحب آخر میں فرما رہے تھے کہ اس کا ایک ہی حل، اور وہ تعلیم ہے۔ تو جب تک ہم از خود اپنی ذاتی دلچسپی کے ساتھ اس مضمون کو، اس تاریخ کو نہیں پڑھیں گے، ہم کبھی حقیقت سے آشنا نہیں ہو سکتے۔
اگر صرف وہی ضرورت کا جتنا ہمیں اسکول میں ہمیں کالجز کے اندر پڑھا دیا گیا وہیں تک اگر ہم لمیٹڈ رہیں گے تو پھر ہم حقیقت سے شاید کما حقہ آشنا نہیں ہو سکیں گے۔ آپ تاریخ کے اندر دیکھیں، میں اپنے مضمون پر آتا ہوں کہ پاکستان کی جو اصل بنیاد بنی، پاکستان کی تحریک کی جو بنیاد بنی وہ دو قومی نظریہ تھا، اور یہی دو قومی نظریہ تھا جس کو سب سے پہلے قرآن پاک نے بیان کیا ہے، اور بڑا واضح یہ فرما دیا کہ اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے کہہ دیجئے، برملا آپ ان سے کہیے کہ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور ہمارے لیے ہمارا دین ہے۔ یہ پہلا اندراج تھا کسی بھی کتاب کا کہ دو قومی نظریے کو بیان کیا گیا ہو۔ تو یاران گرامی، پھر ہر دور کے اندر، ہر زمانے کے اندر دو قومی نظریہ بیان ہوتا رہا ہے، شکل مختلف رہی، اس دو قومی نظریے کی تحریک مختلف رہی، اس کا اسلوب مختلف رہا، لیکن دو قومی نظریہ ہر زمانے میں بیان ہوتا رہا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ کا میدان کربلا میں جس نظریے کی مخالفت پر امام علی مقام میدان کربلا میں گئے تھے، یہ بھی دو قومی نظریے کا ہی ایک حصہ تھا۔ پھر خیر گفتگو لمبی ہوگی۔ بر صغیر کے اندر اکبر بادشاہ کے زمانے میں پھر اس کی ضرورت پیش آئی کہ اکبر نے جب ہندو اور مسلم دونوں کو ایک کرنے کی کوشش کی، کچھ چیزیں ہندوؤں سے لیں، کچھ چیزیں مسلمانوں سے لے کے، اور ایک مشترکہ دین بنانے کی کوشش کی، تو اس وقت پھر اس دو قومی نظریے کی ترویج اور اس کی اشاعت کی ضرورت تھی۔ تو اس وقت امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے یہ کردار ادا کیا اور اس دو قومی نظریے کا پرچار کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی فتح عطا فرمائی۔ پھر اس کے بعد چند صدیاں ہی ابھی گزری تھیں کہ انگریز بر صغیر کے اندر آیا، اور انگریز کے آنے سے یہاں جو ایک طرح سے تو دیکھیں تو معاشی طور پر ایک ترقی بھی ہوئی، لیکن اگر ہم مذہبی طور پر دیکھیں تو جس طرح مذہبوں کو بالخصوص اسلام کو مسخ کیا گیا اور اس کی کوشش کی گئی، وہ تاریخ میں شاید بہت کم ملتی ہے۔ بہرکیف وقت کے ساتھ ساتھ بر صغیر کے جو مسلمان تھے ان کو ضرورت پیش آئی کہ مسلمانوں کی الگ ایک ریاست ہونی چاہیے کہ جس میں مسلمان آزادانہ طور پر اپنی عبادات، اپنے طور طریقے، اپنے اطوار، اپنی تہذیب، اپنی ثقافت، اپنے تمدن کا بھرپور پرچار کر سکیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزار سکیں۔ جب قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے، بلکہ ان سے پہلے جب حضرت اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے 1930 کے اندر الہ آباد کے اندر یہ دو قومی نظریہ دوبارہ سے پیش کیا اور لوگوں کے سامنے اس کی اہمیت اور افادیت کے حوالے سے گفتگو کی، تو اس دن سے 1930 سے خطبہ الہ آباد سے یہ دو قومی نظریے کا ایک نعرہ نئے سرے سے لوگوں کے درمیان مشہور ہوتا چلا گیا، اور پھر بعد میں حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ آپ نے اسی نظریے کی بنیادوں پر اپنی تحریک کو استوار کرتے ہوئے تحریک پاکستان کا آغاز کیا اور پاکستان کے لیے جد و جہد کی۔ اب اس کے اندر جب پاکستان بننے کی تحریک چلی تو پورے ہندوستان کے اندر، مطلب یہ سارا ایریا یہ بھی ہندوستان تھا، تو پورے بر صغیر کے اندر ہر طبقے نے اپنے تئیں ایک طرح سے کوشش کی، لیکن آج چونکہ ہم نے صرف مذہبی طبقے کی بات کرنی ہے اور ان کی کوششیں تحریک پاکستان میں کیا تھی، تو لہٰذا ہم انہی پر ہی بات کا آغاز کرتے ہیں کہ مذہبی طبقے کے اندر جب تحریک پاکستان کے حوالے سے بات چیت ہوئی تو اس کے دو گروپ بن گئے۔ مذہبی طبقے میں سے ہی ایک گروپ یہ کہتا تھا
کہ نئے ملک اور نئی ریاست کی ضرورت نہیں ہے، اور ہم یہاں رہ رہے ہیں اور انگریز چلا جائے گا تو ہم اسی طرح یہاں پہ رہتے رہیں گے، تو لہٰذا ہمیں نئے وطن اور نئے ملک کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس تحریک کا یا اس موقف کا، اس نظریے کا جو اصل ماخذ تھا، جہاں سے اصل مصدر تھا، جہاں سے یہ چلا، وہ دارالعلوم دیوبند ہے۔ میں کچھ چیزیں جو حضرت نے بڑی کنایتاً کہی ہیں، بلکہ یہ حکمتاً انہوں نے اس طرح بیان کی ہیں، میں بڑا واضح اس وجہ سے بھی یہ کہنا چاہوں گا، چونکہ یہ تاریخ کا حصہ ہے، اس کو اب کوئی پیچھے جا کے بدل نہیں سکتا، اور ہمیں اس حوالے سے کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ اور باقی نام لینے میں تو کوئی توہین نہیں ہوتی جب تک کوئی توہین امیز الفاظ نہ کہے جائیں۔ ہم صرف تاریخ کے حوالوں کو کوٹ کریں گے اور تاریخ کی باتوں کو دیکھیں گے۔ اگر کسی کو یہ غلط لگے یا برا محسوس ہو تو وہ ان سے جا کے پوچھے جنہوں نے یہ عمل کیے ہیں، جنہوں نے یہ بیانات دیے ہیں، ان کے بارے میں جا کر بات کرے۔ ہم تو صرف وہ یاد دہانی کرا رہے ہیں یا ان کو دوبارہ سے کوٹ کر رہے ہیں، ہم وہ بات کہہ نہیں رہے۔ بہرکیف ایک طبقہ وہ تھا جنہوں نے پاکستان کی اس وقت مذہبی طبقے میں سے ایک گروپ ایسا تھا جس نے بڑی سخت مخالفت کی، اور ان کا خیال تھا کہ پاکستان نہیں بننا چاہیے۔ تو اس کے نتیجے میں وہ کانگریس کو سپورٹ کرتے رہے، ان کے علماء کانگریس سے ٹکٹ لے کر الیکشن لڑتے رہے، سب کچھ یہ صورتحال رہی۔ دوسری جانب مذہبی طبقے میں سے ایک گروپ تھا جنہوں نے پاکستان کی بڑی بھرپور حمایت کی، ہر اعتبار سے۔ جہاں مال خرچ کرنے کی ضرورت پڑی وہاں مال خرچ کیا، جہاں جانیں پیش کرنے کی ضرورت پڑی وہاں جانیں بھی قربان کی، جہاں اجتماع کرنے کی، گیدرنگ کرنے کی، لوگوں کو جمع کرنے کی اور ریلی کی، جلوس کی، جلسے کی ضرورت پڑی وہاں اپنے متعلقین کو لا کر وہاں جلسے جلوس بھی کیے۔ یعنی ہر میدان میں جنہوں نے پاکستان بننے کی حمایت کی اور اس کے لیے بھرپور کوششیں کی۔ اور ہمارا اس وجہ سے آج اس دور میں، اس زمانے میں، یا آج کے دن بیٹھ کر ہمارا سر فخر سے بلند ہو رہا ہے کہ اس زمانے میں، آج سے 80-90 سال یا 100 سال بھی آپ کہہ سکتے ہیں پہلے، جن لوگوں نے، جس مذہبی طبقے نے پاکستان بننے کی حمایت کی تھی اور اس کی کوششیں کی تھی، الحمدللہ وہ ہمارے بزرگ تھے، ہمارے اسلاف تھے۔ ہمیں اس بات پر الحمدللہ قیامت تک فخر رہے گا۔ بہت بڑے بڑے نام جب آل انڈیا سنی کانفرنس ہوئی، 5000 سے زیادہ علماء نے وہاں شرکت کی، 500 سے زیادہ علماء نے وہاں شرکت کی، اور 60,000 یا 1,00,000 کے قریب وہاں پر عوام کی تعداد تھی۔ 700 سے زیادہ وہاں پر مختلف آستانوں کے مشائخ کرام موجود تھے، جنہوں نے اتنی بڑی کانفرنس کے اندر، اور یہ غالباً 3 دن تک یہ کانفرنس چلتی رہی، جس میں تقریباً 5,000 کے قریب علماء، 700 کے قریب مشائخ عظام، آستانوں کے پیر، اور 60,000 سے 1,00,000 تک اہل سنت کے عوام وہاں موجود تھے، جنہوں نے وہاں متفقہ طور پر یہ قرارداد منظور کی تھی کہ ہم پاکستان کی تحریک میں قائد اعظم محمد علی جناح کا مکمل ان کا ساتھ دیں گے اور ہر اعتبار سے ان کے ساتھ تعاون کریں گے۔ اور اس زمانے میں کچھوچا شریف کے محدث اعظم، آپ نے یہ اعلان کیا تھا کہ میں یہ اعلان کر رہا ہوں اپنے تمام علماء اور مشائخ کی موجودگی میں کہ اگر مسٹر محمد علی جناح پاکستان والے موقف سے پیچھے بھی اگر بالفرض ہٹ جائیں تو ہم پاکستان بنا کر رہیں گے، اس موقف سے کبھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ یہاں تک آپ نے بات کہہ دی، اور اس موقع پر یہ بھی کہا گیا، امیر ملت آپ نے کہا کہ میری قائد اعظم سے یہ بات ہوئی ہے کہ اگر آپ نے ہمیں دھوکہ دیا، یعنی آپ اس بات سے پیچھے ہٹے، پاکستان بنانے والی بات سے، تو پھر ہم بھی آپ کے ساتھ وہی سلوک کریں گے جو دوسروں نے آپ کے ساتھ کیا ہے، مطلب ہم بھی پھر آپ کی مخالفت کریں گے۔ یعنی ہم آپ کی حمایت صرف اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ آپ اسلام کے نام پر ایک ریاست کا وجود چاہ رہے ہیں،
اسلام کے نام پر ایک سلطنت کے وجود کی آپ کوشش کر رہے ہیں۔ ہم تمام علماء، مشائخ اور عوام اہل سنت اس وجہ سے آپ کے ساتھ ہیں اور بھرپور طریقے سے آپ کے ساتھ ہیں۔ اور آپ حیران ہوں گے، آج ہم اپنے دفتروں میں ہر طبقے کے لوگوں نے اپنے دفتروں میں اقبال کی بڑی بڑی تصویر کر کے لگا لی اور قائد اعظم کی بڑی بڑی تصویریں لگا لی۔ ان لوگوں نے بھی لگا رکھی ہیں جن کے آباء، جن کے باپ دادا قائد اعظم کو کافر کہتے رہے، قائد اعظم کو کافر اعظم کہتے رہے، اور جن لوگوں نے حضرت اقبال پر قادیانی ہونے کا دعویٰ کر دیا تھا اس زمانے میں۔ اور یہ ابھی چند سال پہلے 2014 کے اندر ایک مجلہ شائع ہوا ہے، اس میں آج بھی ایک دیوبندی عالم احمد لدھیانوی نے اس میں مضمون لکھا اور اس میں یہ شواہدات لکھے ہیں کہ ڈاکٹر اقبال جو تھے وہ قادیانی ہو گئے تھے اور بعد میں پھر یہ دوبارہ سے اسلام کی طرف انہوں نے رجوع کیا، بلکہ ان کے والد نور محمد صاحب چودھری ان کے لیے بھی کہا کہ وہ بھی قادیانی ہو گئے تھے، اور ان کے برادر کے متعلق بھی اس میں لکھا۔ خیر، میں بات یہ عرض کر رہا ہوں کہ وہ لوگ جن کے آباء و اجداد حضرت اقبال کو قادیانی اور حضرت محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کو کافر اعظم کہتے رہے، آج وہ بھی اپنے دفتروں کے اندر ان کی تصویریں سجا کے اور آج بڑے محافظ بنے ہیں پاکستان کے اور بڑے خیر خواہ بنے ہوئے ہیں۔ یاران گرامی، پاکستان کی تحریک میں جن علماء نے نمایاں کردار ادا کیے، سیال شریف سے حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑا نام ہے اہل سنت کا، اور انہوں نے پاکستان کی تحریک کے اندر نمایاں کام کیا ہے۔ میں سب کا تعارف نہیں کروا سکتا اور سب کے کارنامے بھی نہیں گنوا سکتا، محض ایک دو باتیں اس حوالے سے عرض کروں گا، لیکن نام میں کوشش کرتا ہوں کہ اکثر علماء کے آپ کے سامنے پیش کر دوں تاکہ کچھ آپ کو یاد بھی رہ جائیں۔ حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ، تحریک پاکستان کے اندر آپ کا بہت بڑا ہاتھ تھا۔ امیر ملت محدث علی پوری پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑا نام تحریک پاکستان کے اندر۔ پیر آف مانکی شریف پشاور KPK کے اندر، بہت بڑا نام تحریک پاکستان کے اندر۔ پیر آف زکوڑی شریف، بہت بڑا نام پاکستان کی تحریک کے اندر۔ پیر آف بھرچنڈی شریف، بہت بڑا نام تحریک پاکستان کے اندر، اور تحریک پاکستان کے اندر پیر آف فگارہ کا جتنا کردار تھا وہ بھی بڑا نمایاں اور بڑا واضح تھا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت مولانا عبدالحامد بدایونی رحمۃ اللہ علیہ، قائد اعظم نے خود ان کو سفیر اسلام اور سفیر پاکستان کے لیے مقرر کیا اور پوری دنیا کے ان کو دورے کروائے۔ حضرت شاہ عبدالعلیم میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ، جو قبلہ نورانی صاحب کے والد ماجد تھے، قائد اعظم نے خود ان کو سفیر اسلام کا لقب دیا تھا۔ جب پاکستان بنا تو اس کے فوراً بعد کہا کہ آپ سفیر اسلام ہیں، ٹائٹل دیا آپ کو سفیر اسلام کا۔ اگر یہ تو وہ اکثر احباب تھے جن کا تعلق آج کے پاکستان سے ہے، اگر آپ آج کے ہندوستان میں جا کر دیکھیں تو اس میں ایک بہت بڑی تعداد ہے، لمبی فہرست ہے علماء کی جنہوں نے اس زمانے میں، جن میں حضرت کفایت علی کافی رحمۃ اللہ علیہ، ان سے پہلے حضرت مولانا فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے بڑی سزائیں کاٹیں پاکستان کی تحریک کے حوالے سے، اور حضرت عنایت علی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے بڑے نام تھے پاکستان کی تحریک کے اندر، جن علماء نے مسلم لیگ کے ساتھ، قائد اعظم کے ساتھ اور حضرت اقبال کے ساتھ مل کر اس پاکستان کی تحریک کو کامیاب کیا ہے۔ اور یہاں میں چونکہ ہر بات کا حوالہ میرے خیال مشکل ہے، لیکن میں یہاں کچھ باتیں حوالے کے ساتھ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، اور وہ انشاءاللہ آپ کو فائدہ دیں گی وہ باتیں، اور آپ کو ویسے طبیعتاً بھی آپ خوش ہوں گے یہ باتیں سن کر کہ جب 1930 کے اندر علامہ اقبال نے دو قومی نظریہ پیش کیا تو اس وقت سب سے پہلے جس بندے نے دو قومی نظریے کی حمایت کی اور باقاعدہ اپنے اخبار کے اندر اس پر مضمون لکھ کر اس کو شائع کیا اور پورے ہندوستان کے اندر اس کا پرچار کیا، وہ محدث اعظم کوچھوچھوی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ ہم کیسے آج پاکستان کے اندر بیٹھ کر ان کی خدمات کو بھلا سکتے ہیں؟ یاران گرامی، یہ تو حضرت اقبال کی بات تھی۔ حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے جب 1937 کے اندر اس آواز کو اٹھایا تو حضرت قائد اعظم کی آواز پر سب سے پہلے جنہوں نے ایک باقاعدہ تحریک بنا کر لبیک کہا وہ پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ، پیر آف زکوڑی شریف رحمۃ اللہ علیہ، پیر آف مانکی شریف رحمۃ اللہ علیہ، اور نوجوانوں کے اندر مولانا عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ علیہ،
اور ان کے ساتھ ساتھ پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ وہ بزرگ تھے جنہوں نے باقاعدہ اپنے مریدین میں حکم نامہ جاری کر دیا تھا کہ کوئی بھی ہمارا مرید وہ کسی بھی پارٹی کو ووٹ نہ دے، ہمارا اگر مرید ہے وہ ووٹ صرف مسلم لیگ کو دے، صرف پاکستان کے لیے اپنا ووٹ کاسٹ کرے گا، اور جس نے مسلم لیگ کو ووٹ نہ دیا ہمارا اس مرید سے کسی طرح کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یاران گرامی، آج آپ سمجھتے ہیں یہ کچھ اندر کی بات ہے کہ ہمارے پیران عظام بعض دفعہ ایک مرید کے لیے بڑی بڑی باتوں پر بھی سمجھوتے کر لیتے ہیں کہ چلو مرید صاحب ہاتھ سے نہ جائیں، لیکن یہ ان بزرگوں کا اخلاص تھا پاکستان کے لیے، تحریک پاکستان کے لیے، کہ جنہوں نے علل اعلان یہ بات کہہ دی کہ جس بندے نے مسلم لیگ سے مراد مسلم لیگ نون نہیں ہے، مسلم لیگ سے مراد قائد اعظم والی مسلم لیگ، کہ جس نے مسلم لیگ کو ووٹ نہ دیا اس کا ہمارے ساتھ کسی طرح کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یاران گرامی، میں یہاں پر یہ بات قابل ذکر سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں نے گھر بنایا ہو، محنت کے ساتھ وہاں مٹی بھری ہو، اس کی بنیادیں کھودی ہوں، ایک ایک اینٹ اپنے خون سے وہاں جمائی ہو، انہی لوگوں کو اس گھر کی قدر کا پتہ ہوتا ہے، انہی لوگوں کو اس گھر کی اہمیت کا پتہ ہوتا ہے۔ جنہوں نے گھر بنایا نہیں، گھر کی بناوٹ میں، گھر کے بنانے میں جن کا ایک پیسہ تک یا پسینے کی ایک بوند تک خرچ نہیں ہوئی، انہیں کیا لگے اس گھر کی عمارت کے ساتھ، انہیں کیا لگے اس گھر کے وجود کے ساتھ۔ اسی وجہ سے یہ بات آپ ساری سمجھ جائیں گے، اسی وجہ سے آج جتنے میرے ملک کو نقصان پہنچائے جا رہے ہیں مذہب کا نام لے کر، جتنے مزارات پر حملے کیے جا رہے ہیں مذہب کا نام لے کر، جتنے سکولز کے اندر حملے کیے جا رہے ہیں مذہب کا نام لے کر، اور میرے ملک کو، میرے وطن کو جتنا نقصان پہنچایا جا رہا ہے، ان کے رستے آج بھی وہیں جا کر نکلتے ہیں، اور ان کے پیچھے آج بھی انہی لوگوں کا ہاتھ ہے جن کے بڑوں نے پاکستان بننے کی مخالفت کی تھی۔ آج وہ اس وطن کو پھر توڑنا چاہتے ہیں، اس کی توڑ پھوڑ کے درپے ہیں، کبھی مذہب کا نام دے کر، کبھی توحید کا نام دے کر، کبھی رسالت کا نام دے کر، اور معاذ اللہ یہ ہتھ کنڈے اور اپنے مذموم مقاصد وہ اس کے تحت پورا کر رہے ہیں، اور میرے ملک کو نقصان پہنچا کر اور اس ملک کو تباہی کے دھانے پر لے آئے ہیں۔ یاران گرامی، آپ حیران ہوں گے کہ مفتی محمود جو موجودہ فضل الرحمان صاحب کے والد تھے، انہوں نے کہا تھا کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم پاکستان بنانے کے گناہ میں شامل نہیں تھے۔ تو آج جو آدمی 1970 میں یہ بات کہہ رہا ہے کہ شکر ہے کہ ہم پاکستان بنانے کے گناہ میں شریک نہیں تھے، آج اسی بندے کا بیٹا آج وہ پاکستان کے اندر مذہب کے نام پر سیاست کر رہا ہے، اور باہر کی دنیا کو یہ دکھانا چاہتا ہے، یہ ثابت کر رہا ہے کہ پاکستان کے اندر مذہبی لیڈر اگر کوئی ہے تو وہ پھر صرف میں ہوں، میرے سوا مذہبی قیادت اور کسی کے پاس نہیں ہے۔ اور بڑے افسوس کی یہ بات ہے کہ آج واقعی مذہبی سیٹیں آج سب سے زیادہ اس کے پاس ہیں، مذہبی طور پر مذہبی سیاست کے اندر آج سب سے بڑا نام اس کا ہے کہ جس کا باپ پاکستان کو گناہ سمجھ رہا تھا، اور آج اسی گناہ سے وہ اپنا بھی پیٹ پال رہے ہیں اور اپنے خیش و کارب کا بھی پیٹ پال رہے ہیں۔ یاران گرامی، ابوالکلام آزاد کا نام آتا ہے، جس نے آخری دم تک کانگریس کے ٹکٹ سے الیکشن لڑا اور مسلم لیگ کی مخالفت کی، پاکستان کی مخالفت کی، اور آج اسی کی نسل سے عبدالخبیر آزاد نامی شخص، وہ لاہور کی سب سے بڑی مسجد بادشاہی مسجد کا مرکزی خطیب مقرر کر دیا جاتا ہے، اوقاف اس کو خطیب مقرر کر دیتی ہے۔ اور پھر اس سے بڑھ کر ستم بالائے ستم یہ ہے، ظلم پر ظلم یہ ہے کہ ابھی حالیہ اس کو پاکستان کی مرکزی رویت حلال کمیٹی کا چیئرمین بھی بنا دیا جاتا ہے۔ میں اس وقت بھی یہ 20 جگہوں پر کہہ چکا تھا کہ مفتی منیب الرحمان صاحب کی مدت اگر پوری ہو چکی ہے یا ان کو اگر عہدے سے ہٹایا جا رہا ہے، ہمیں اس چیز کی کوئی مخالفت نہیں ہے کہ مفتی منیب الرحمان صاحب کو کیوں ہٹایا گیا، آخر انہوں نے 20 سال تک اس عہدے پر کام کیا ہے، اور یہ ظاہری بات ہے یہ عہدے کو مستقل نہیں ہے، آنا جانا اس پہ ہوتا رہتا ہے۔ ہمیں صرف اس بات پر اعتراض ہے کہ ان کی مسند پر اتنے بڑے عہدے پر ایک ایسا غیر ذمہ دار شخص اس کو مقرر کرنا، یہ سراسر بے وقوفی اور نااہلی ہے۔
بہرکیف میں بات کو مزید آگے چلاتا ہوں اور پھر گفتگو کو اختتام کی طرف لے کر آتا ہوں کہ جن لوگوں نے پاکستان بننے کی مخالفت کی اور علل اعلان مخالفت کرتے رہے، عطا اللہ شاہ بخاری جن کو امیر شریعت بھی کہا جاتا ہے، بہرکیف میں تو یہ سمجھتا ہوں، حضرت تشریف فرما ہے اس کی وضاحت کریں گے کہ امیر شریعت یہ لقب اگر کسی کو جچتا ہے تو صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جچتا ہے، اس کے علاوہ امیر شریعت کون ہو سکتا ہے؟ تو بہرکیف عطا اللہ شاہ بخاری جس نے یہ کہا تھا کہ ماں نے آج تک کوئی لال نہیں جنا کہ جو پاکستان کی پے بھی بنا سکے، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے پاکستان کے بارے اس طرح کے الفاظ بولے، اور یہ بھی کہا تھا کہ جب پاکستان بن گیا تو اب پھر لوگوں نے کہا کہ صاحب آپ تو پاکستان کی بڑی مخالفت کر رہے تھے لیکن پاکستان تو بن چکا ہے، تو اس نے کہا کہ ہاں پاکستان بن گیا ہے اور ہم نے قبول بھی کر لیا ہے، لیکن ہمارا پاکستان کو قبول کرنا ایسے ہی ہے جیسا کوئی کسی کوٹھے کی رنڈی کو قبول کرتا ہے، اسی طرح ہم نے مجبوراً پاکستان کو بھی قبول کر لیا ہے۔ یہ عطا اللہ شاہ بخاری کے یہ الفاظ تھے، لیکن آج صاحب ہماری نوجوان نسل کو، ہمارے ان نوجوانوں کو یہ کون بتائے گا؟ ان سے چھپا دیا گیا، تاریخ کا پورا رخ بدل دیا گیا ہے اور اس کو خلط ملط کر کے اور ایسا کر کے پیش کر دیا ہے کہ ہماری آنکھوں پر ہمیشہ کے لیے پردے ڈالنے کی کوشش کی گئی ہے۔ یاران گرامی ایسا نہیں ہے، سچائی چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے، کبھی خوشبو بھی آئی ہے کاغذ کے پھولوں سے، کہ یہ کاغذ کے پھول جو نظر آنے میں پھول ہیں ان سے کبھی خوشبو نہیں آ سکتی، حقیقت پھر حقیقت ہے اور حقیقت کبھی بھی چھپ نہیں سکتی۔ یہ تاریخ کا حصہ بن چکے ہیں، ماضی کا حصہ بن چکے ہیں اور بہت ساری باتیں ہیں کرنے کے لیے، لیکن یاران گرامی اس مضمون کو بالآخر ہم نے اپنے وقت میں سمیٹنا ہے اور یہ اتنا وسیع مضمون ہے، آپ یقین کریں کہ میں کافی دیر تک صرف یہی سوچتا رہا کہ اس کے کس حصے پر بات کی جائے اور کس حصے کو چھوڑا جائے۔ ہر حصہ اتنا اہم اور ہر حصہ اتنا ضروری ہے۔ تو یاران گرامی مبارکباد ہے ہم سب کے لیے۔ اچھا، یہاں مجھے یاد آ گیا کہ حضرت اقبال نے ایک قطعہ کہا تھا، فارسی میں ہے اور وہ میرے پاس محفوظ ہے، میں آپ کے سامنے وہ پیش کرنا چاہوں گا کہ اگر میں کوئی بات کروں کہ صاحب یہ دیوبندی اکابر کا یہ مسئلہ تھا تو سننے والا سمجھے گا کہ یہ چونکہ دوسرے مکتب فکر سے ہیں تو شاید اس وجہ سے کہہ رہے ہیں۔ تو آپ حضرت اقبال کے ان اشعار کو سنیں اور پھر دیکھیں کہ مولانا حسین احمد مدنی جو دارالعلوم دیوبند کے سربراہ تھے، انہوں نے اپنے ایک خطبے میں کہا، چونکہ یہ سب لوگ جنہوں نے مسٹر گاندھی کو اپنی مسجدوں میں جلسے کروا کے اور مسٹر گاندھی کو دعوتیں دیں، اسٹیجوں پر بٹھایا اور ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانے کھائے، اور خیر میں آخر میں کچھ اور جملے بھی اس حوالے سے عرض کروں گا کہ انہوں نے ہندوؤں کے ساتھ بڑی ساز باز رکھی اور بری بنا کر رکھی۔ تو اس ایک جمعے کے خطبے میں مولانا حسین احمد مدنی جو دارالعلوم دیوبند کے سربراہ تھے، انہوں نے کہا، کہتے ہیں کہ دو قومی نظریہ کیا ہوتا ہے، ہم ہندوستان کے رہنے والے لوگ ہم ایک وطن کے ہیں، جب ہم وطن ہیں تو لہٰذا ہماری ملت بھی ایک ہے، ہم ایک قوم کے ہیں، جب وطن ایک ہے تو لہٰذا ہماری قوم بھی ایک ہے، قومیں وطن سے ہی بنا کرتی ہیں، قومیں وطن سے ہی بنا کرتی ہیں۔ جب اس نے یہ بات کہی تو حضرت اقبال نے اس بات پر تبصرہ کیا اور کہا کہ عجم ہنوز نہ داند رموز دین ورنہ، کہ عجم کے لوگ ابھی تک یہ نہیں جانتے کہ دین کی باریکیاں کیا ہیں۔ عجم کے لوگوں سے مراد کون تھا وہ آپ سمجھ گئے کہ عجم کے لوگوں کو ابھی تک نہیں پتہ چلا کہ دین کی باریکیاں کیا ہیں۔ زے دیوبند حسین احمد اینچے بول عجبیست، کہ اگر پتہ چل جاتا تو یہ دیوبند دارالعلوم دیوبند کے حسین احمد یہ اس طرح کی عجیب قسم کی بات کبھی بھی نہ کرتے۔ وہ بات کیا تھی؟ اقبال کہتے ہیں سرود بر سر ممبر کہ ملت از وطن است، کہ وہ حسین احمد مدنی کہتا ہے ممبر پر بیٹھ کر کہ ملت از وطن است، کہ ملت جو ہے وہ وطن سے بنتی ہے، قوم وطن سے بنتی ہے۔ چے بے خبر زے مقام محمد عربی است، کیسا عجیب انسان تھا کہ محمد عربی کے مقام و مرتبے سے بالکل غافل تھا۔ بمصطفیٰ برساں خیش را کہ دی ہما اوست، اگر با او نہ رسیدی تمام بول حبیست۔ یہ
रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत। हज़रत इकबाल के कहने का जो मतलब था, मैं चंद जुमलों में अर्ज़ करूं कि आपका जो हुसैन अहमद मदनी ने कहा कि मिल्लत या कौम वतन से बनती है, तो जब हमारा वतन हिंदुस्तान मौजूद है तो लिहाजा हम एक कौम हैं, तो दो कौमी नज़रिया ये क्या चीज़ है, इसकी तरदीद की, रद्द किया इसको। तो हज़रत इकबाल ने कहा कि अजीब आदमी है कि मिंबर पर बैठ कर कहता है कि कौम मिल्लत कौम वतन से बनती है। यारान गिरामी, अगर कौम या मिल्लत वतन से बनती तो हज़रत बिलाल हबशी हबशा से आकर कभी मोहम्मद अरबी के ग़ुलामों में शामिल ना होते, हज़रत खुबैब कभी भी सरकार के ग़ुलामों में शामिल ना होते, हज़रत सलमान फ़ारस से आकर कभी भी मदीना शरीफ के अंदर रिहायशी ना होते, और मेरे करीम आका इनको आपस में भाई भाई ना बनाते। अगर कौमें मिल्लत के, अगर कौमें वतन के साथ बनती होती तो इनका किसी का वतन फ़ारिस है, किसी का वतन हबशा है, कोई ईरान से आया, कोई कहाँ से आया, लेकिन जब ये मदीना शरीफ में आए, जब मिल्लत मुस्तफ़ा के अंदर ये सब आए, तो मेरे करीम आका ने इनको कबूल किया और मिल्लत मुहम्मदिया के अंदर इनको शामिल किया। तो सरकार का ये अमल हुसैन अहमद मदनी के नज़रिए को रद्द कर रहा है कि मिल्लत वतन से नहीं बनती बल्कि वतन मिल्लत से बना करते हैं। जब एक मिल्लत वजूद में आती है तो उस मिल्लत से वतन बनता है, कभी भी वतन से मिल्लत नहीं बना करती है। बाहर कैफ, मैं अपनी गुफ्तगू को आखिरी इख्तितामी मराहिल में दाखिल कर रहा हूँ कि आज वो लोग हमारे सरों पर मुसल्लत हो गए, और हज़रत भी किबला डॉक्टर साहब भी ये बात इसकी तरफ इशारा कर रहे थे कि हमारे अंदर कहीं ना कहीं कोताहियाँ रही हैं, और मैं समझता हूँ यकीनन रही हैं। आज अगर हम एक दूसरे के एहतराम के पेश नज़र उन कमियों और उन कोताहियों पर आंखें बंद किए रखी और आज हम आंखें बंद करके बैठे रहे, तो जिस तरह पिछले 70 सालों में उन कोताहियों ने हमें नुकसान पहुँचाया है, आने वाले दिनों में पहले से ज़्यादा वो हमें नुकसान पहुँचाएंगी। इसलिए ज़रूरी है कि हम उन खराबियों पर ख़ुद नज़र करें, उन कमियों को ख़ुद देखें, आंखें खोलें, होश करें और उन कमियों को दूर करने की कोशिश करें। जिसमें से एक मैं आपके सामने पेश करता हूँ कि जब खानकाहों से, जब आस्थानों से पीर निकल कर मैदान में आए, मस्जिदों के हुजरों से उलमा निकल कर मैदान में आए, अवाम निकल कर मैदान में आई, तो अल्लाह ताला ने फ़तह अता फरमाई। बल्कि अंग्रेज़ी अखबारों ने उस ज़माने में लिखा कि मुस्लिम लीग को अगर कामयाब किया है तो मौलवियों ने कामयाब किया है और पीरों ने कामयाब किया है। आज भी आप नौजवान अक्सर बैठे हैं, आप अंग्रेज़ी विकीपीडिया पर आप भी अगर जाकर देखें तो आपको वो अखबार के टुकड़े और वो जुमले आज भी आपको वहाँ अंग्रेज़ी ज़ुबान में भी मिल जाएंगे, उर्दू ज़ुबान में भी मिल जाएंगे कि जिन्होंने लिखा कि अगर मुस्लिम लीग कामयाब हुई है तो वो मौलवियों और पीरों की वजह से कामयाब हुई है। तो उस ज़माने में अगर उलमा मैदान अमल में आए, पीराने गिरामी मैदान अमल में आए, तो अल्लाह ताला ने कामयाबी और फ़तह अता फरमाई, ये मुल्क पाकिस्तान बन गया। लेकिन हमसे गलती कहाँ हुई है कि जब पाकिस्तान बन गया तो उलमा वापस अपने हुजरों में चले गए और पीराने गिरामी वापस अपने आस्थानों पर चले गए, और जब मैदान खाली रह गया तो खाली मैदान देखकर वो लोग जो पाकिस्तान की मुसलसल मुखालफत कर रहे थे, खाली मैदान देखकर वो मैदान के अंदर आ गए, और जैसे अकेला बंदा दौड़ लगाता है तो वो शाह सवार ही है, वो जीता ही जीता है। तो आज उस मैदान का शाह सवार वो आदमी है कि जिसके बुज़ुर्ग पाकिस्तान की मुखालफत करते रहे हैं, और इसकी वजह क्या थी कि हमने इस मैदान को ख़ुद खाली छोड़ दिया। और हमारे अवाम के अंदर आज तक ये बड़े दुख की बात है, मैं आखिरी जुमले कह रहा हूँ, बड़े दुख की बात है कि आज तक हमारे लोगों के अंदर ये बात कही जाती है कि जी ये उलमा दा की ताल्लुक है सियासत दे नाल और पीरां दा की ताल्लुक है सियासत दे नाल। इसी जुमले ने हमें आज यहाँ पर लाकर खड़ा कर दिया है, इन्हीं जुमलों ने आज हमें इतना पीछे धकेल दिया है कि आज हमारी शनाख्त ही मुश्किल होती चली जा रही है। यारान गिरामी, अगर हमारे उलमा पीराने गिरामी अगर मैदान अमल में रहते उसी तरह जिस तरह वो कायद आज़म के साथ थे, तो मेरा ख़्याल आज ये दिन हमें देखने ना पड़ते, आज हमें इन हालात से दो चार ना होना पड़ता। मुझे फिर भी कहते हैं भागते चोर की लंगोटी ही सही, फिर भी इस ज़माने में मुझे एक चीज़ देखकर बड़ी खुशी हुई। पिछले दिनों
لاہور ایئرپورٹ کے قریب آرمی والوں نے اپنا ایک میوزیم بنایا ہے، آرمی میوزیم کے نام سے، ابھی کچھ سال پہلے غالباً 2018 میں بنایا تھا۔ تو پچھلے دنوں میں وہاں وزٹ کے لیے گیا تھا اور وہ سارا آرمی والوں کا میوزیم میں نے وزٹ کیا، تو مجھے خوشی اس بات کی ہوئی کہ وہاں پر ایک پورشن میں، ایک جگہ پر تحریک پاکستان میں جن لوگوں کے کارنامے اور قربانیاں واضح تھیں، ان لوگوں کی تصویریں لگا کر اور تھوڑا تھوڑا انہوں نے تعارف لکھا ہوا تھا، اور مجھے اس بات کی بڑی خوشی ہوئی کہ آج بھی آپ جائیں وہاں وزٹ کریں، آپ دیکھیں گے کہ آج بھی آرمی میوزیم میں، جو کہ سرکاری سطح پر ایک بنا ہے، سرکاری طور پر بنایا گیا ہے، آج بھی وہاں پر حضرت علامہ عبدالستار خان نیازی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی تصویر بھی موجود ہے، ان کا آج تعارف بھی وہاں پر موجود ہے۔ پیر آف زکوڑی شریف رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی تصویر کے ساتھ آپ کا تعارف بھی لکھا ہوا ہے۔ پیر آف مانکی شریف رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا تعارف اور تصویر وہاں پر موجود ہے اور وہاں پر لگائی گئی ہے۔ اور اسی طرح پیر پگھارا کی حر فورس جو ہے، حر مجاہد جو ہیں، ان کے حوالے سے بھی باقاعدہ وہاں پر لکھا گیا ہے اور اس کا ایک مجسمہ بنا کر بھی انہوں نے وہاں لگایا ہے۔ مجھے اس بات کی بڑی خوشی ہوئی کہ یہ چیز آج حکومت نے یا آج آرمی نے اس بات کو ثابت کیا کہ اہل سنت کا پاکستان کی تحریک میں کس طرح واضح کام تھا، کس طرح واضح کارنامے تھے، اور الحمدللہ وہ آج بھی موجود ہیں۔ اور اللہ تعالی ہم سب کو اپنے اکابرین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں ایک شبہ ہے چھوٹا سا کہ ہماری کتابوں کے اندر ایک دیوبندی عالم کا نام اکثر آتا ہے، مولانا شبیر احمد عثمانی کا، تحریک پاکستان کے حوالے سے، اور بڑی شد و مد کے ساتھ، نام تو اور بھی ہیں لیکن ان کا ایک نام آتا ہے، اور ان کے حوالے سے غیر جانبدارانہ طور پر، ہمیں کسی سے تعصب نہیں ہے، ہم کسی سے کوئی عناد اور تعصب نہیں رکھتے، ہم حقیقت کی بنیاد پر، تاریخ کے اندر جو حقیقت موجود ہے اس کی بنیاد پر آج جتنی میں نے باتیں کی ہیں اس بنیاد پر باتیں کی ہیں۔ اور اس حوالے سے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ ان کا جو کردار تھا وہ بھی میں عرض کر دوں کہ دیوبندی مکتبہ فکر سے علامہ شبیر احمد عثمانی، ان کا کردار واقعی پاکستانی تحریک میں رہا، لیکن کس طرح، تھوڑا سا آپ اس کو سن لیں تو آپ کے علم میں یہ اضافہ ہو جائے گا۔ مولانا شبیر احمد عثمانی شروع سے کانگریس کے اندر رہے اور کانگریس کے ساتھ ہی ان کا سلسلہ رہا، لیکن جب پاکستان بنانے کی تحریک بڑی مضبوط ہو گئی اور پاکستان کی تحریک زور پکڑ گئی، تو پھر مولانا شبیر عثمانی نے جمعیت علماء اسلام کے نام سے ایک جماعت بنائی، آج فضل الرحمان صاحب جس کے آج سربراہ ہیں۔ یہ جماعت اصل میں مولانا شبیر عثمانی نے بنائی تھی، 1944 کے اندر یہ جماعت بنائی، اور پھر اپنا پلیٹ فارم انہوں نے الگ کر لیا، تو 1944 سے پھر انہوں نے پاکستان کی تحریک میں حصہ لیا، اور 44 سے لے کر 47 کو پاکستان بن گیا۔ یعنی ان کی تحریک یا ان کی کوشش پوری تحریک پاکستان کے 50 سالہ دور میں صرف 3 سال ان کی خدمات رہی ہیں پاکستان کی تحریک کے اندر۔ بہرکیف تو جتنا بھی وہ کر سکے یا جتنا ان کے نصیب میں تھا انہوں نے کیا۔ یہ ایک واحد نام ہے علماء دیوبند میں سے جنہوں نے صرف 3 سال تحریک پاکستان میں اپنی خدمات کی ہیں، جس انداز میں بھی۔ باقی جس قدر بھی علماء تھے وہ سب کے سب اہل سنت تھے، اور دوسرے مکتب فکر کے لوگوں نے ہمیشہ پاکستان کی مخالفت کی، بلکہ پاکستان بننے کے بعد بھی اس کی مخالفت کرتے رہے۔ اور حضرت بار بار یہ بات کر رہے تھے کہ یہ اعزاز شروع سے اہل سنت کو حاصل ہے کہ جب بھی قربانی کا وقت آیا تو میدان عمل میں اہل سنت نکلے ہیں اور اپنی قربانی سرکار کی بارگاہ میں پیش کی ہے۔ آپ دیکھ لیں، غازی علم الدین شہید کا نام لیا، ممتاز قادری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے انہوں نے بات کی، اور بہت بڑے بڑے نام ہیں جنہوں نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کے لیے، سرکار کی نموز کے لیے جنہوں نے جانیں قربان کی۔ یہاں بڑی میں ایک دلچسپ بات اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کو ذوق آئے گا اس پر، اور یہ آپ کا جو جمود ہے کافی عرصے دیر سے جو آپ پر طاری ہے، یہ تھوڑا سا شاید ختم ہونے کی اس سے کوئی امید کی جا سکے۔ بہرکیف میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہمیشہ قربانی اہل سنت نے پیش کی۔ تو ہمارے ایک بزرگ تھے، وہ کہتے ہیں کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ ہمیشہ اہل سنت ہی کیوں قربانی دیتے ہیں، ہمیشہ قربانی اہل سنت سے کیوں لی جاتی ہے؟ تو بڑا دلچسپ جواب انہوں نے کہا کہ ہاں، ہم غور کریں تو پتہ چلتا ہے کیونکہ اللہ کی بارگاہ میں حلال خون ہی پیش کیا جاتا ہے، خدا کی بارگاہ میں حلال جان ہی پیش کی جاتی ہے۔ کبھی حرام جانور کی کسی نے قربانی کی ہے؟
کبھی حرام جانور کی قربانی نہیں کی جاتی۔ تو حلال خون کس طرح ہے؟ میرے مصطفیٰ کی محبت اور عشق نے اس کو حلال کیا ہے۔ ہمارے خون کو، ہمارے وجود کو مصطفیٰ کی محبت نے پاک کر دیا ہے، مصطفیٰ کی عقیدت نے اس وجود کو طہارت بخش دی ہے، اور اسی وجہ سے قربانی کے لیے انہی کو چنا جاتا ہے کہ ان کے ذہن بھی مطہر ہیں، ان کے وجود بھی طہارت والے ہیں، اور ان کی کوششیں بھی طہارت والی ہیں، ان کے آباء و اجداد بھی مطہر تھے، اور وہ سارے کے سارے میرے مصطفیٰ سے محبت اور عشق کرنے والے تھے، اور ان کی ساری زندگی محبت مصطفیٰ میں گزری ہے۔ اسی وجہ سے ان کی قربانیاں مصطفیٰ کی بارگاہ میں پیش کی جاتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ بھی انہی میں سے اپنے دین کے لیے لوگوں کو منتخب فرماتا ہے۔ میں کہتا ہوں مبارک ہو ہم سب کو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا خوبصورت نظریہ دیا ہے، اور ہمیں پاکستانی ہونے کے اعتبار سے بھی ہم زیادہ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد کی قربانیاں اس ملک وطن، اس ملک عزیز اور اس وطن عزیز کی بنیادوں میں ہمارے آباء و اجداد کی قربانیاں ہیں، اور ہمیں اپنا گھر ہونے کی حیثیت سے آج ہمیں اس کی حفاظت کرنی ہے۔ ہمیں ہر اعتبار سے، ہر پہلو سے اس وطن کی حفاظت کرنی ہے۔ اس وطن کو چوری چکاری سے ہم نے محفوظ کرنا ہے، اس وطن کو نشوں سے ہم نے محفوظ کرنا ہے، اس وطن کو زنا سے ہم نے محفوظ کرنا ہے، اور انہی بنیادوں پر اس وطن کو استوار کرنا ہے جو بنیادیں ہمارے بزرگوں نے رکھی تھیں کہ اسلام کا بول بالا اس ملک کے اندر ہوگا، میرے کریم آقا کے حدیث، میرے کریم آقا کے ذکر اور فکر کی باتیں یہاں پر ہوں گی، اور یہاں کا قانون نظام مصطفیٰ ہوگا، یہاں کا نظام الہی اور نظام مصطفیٰ ہوگا، اور اسی کے اندر ہماری دنیا کی بھی کامیابی ہے اور ہماری آخرت کی بھی کامیابی ہے۔ ہمارے بزرگ نظام مصطفیٰ کے لیے کوششیں کرتے رہے، ان کی ساری زندگی، قبلہ ذکر کر رہے تھے میرے والد بزرگوار حضرت علامہ مولانا محمد منظور احمد مرتضائی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے اپنی ساری زندگی جمعیت علماء پاکستان کے ساتھ ہو یا جماعت اہل سنت کے ساتھ ہو، ساری زندگی نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گزاری ہے اور اس کے لیے وقف کی ہے۔ تو آج ہماری بقا بھی اسی میں ہے کہ ہم نظام مصطفیٰ کے نفاذ کے لیے کوشش کریں کہ میرے مصطفیٰ کا نظام اس وطن کے اندر نافذ ہو، اور پھر انشاءاللہ وہ بہاریں ہم دیکھیں گے جو مصطفیٰ کے نظام کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ میرے وطن عزیز کو سلامت رکھے، یہاں کے علماء کو سلامت رکھے، اور یہ شعر پڑھ کر میں بات ختم کر رہا ہوں کہ آج کے حالات کے پیش نظر اور اس کے تناظر میں کہ گلستان کو لہو کی ضرورت پڑی، سب سے پہلے گردن ہماری جھکی۔ گلستان کو لہو کی ضرورت پڑی، سب سے پہلے گردن ہماری کٹی۔ آج کہتے ہیں ہم سے یہ اہل چمن، یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔